السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کے کیس میں ان کو جوڈیشل ورک سے روکنے کی خلاف جو اپیل ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس کیس میں اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, کون سا بینچ اس کیس پر سماعت کرے گا, اور آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی بڑی ہنگامہ خیز سماعت تھی جس میں طارق محمود جہانگیری جو ہے جسٹس وہ ذاتی حیثیت میں وہاں پہ پیش بھی ہوئے. ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اور جج بھی شامل تھی. تو اس کیس میں کیا ہوا اس پہ بھی تفصیل سے اس ویڈیو میں جو ہے وہ بات کریں گے. تو جعلی ڈگریوں کا جو معاملہ ہے جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے وہ اچانک سے بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو چکا ہے, اور اس حوالے سے جو کیس ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ مختلف فورمز میں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوورنٹو کی ریٹ میں جج جو میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں وہ لے کے آئے. سندھ ہائی کورٹ میں انفیئر مین کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ یہ معاملہ لے کے آئے. وہاں پہ ایک وکیل جو ہے وہ پٹیشن لے کے آئے سندھ ہائی کورٹ میں. پھر اسی طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پٹیشن ایک کمپلینٹ جو ہے وہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف مبینہ جعلی ڈگری کے معاملے کو لے کر ان کے خلاف وہاں پر پینڈنگ ہے. تو اسی طریقے سے جو جوڈیشل ورک سے روکنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے جو آرڈر ہے, جو انٹرم آرڈر ہے, اس کے خلاف جو CPLA فائل کی گئی ہے وہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے یہاں پہ فائل کی. اگر ہم بات کریں سندھ ہائی کورٹ میں آج کی پروسیڈنگ کی, تو جتنے بھی اسٹے وغیرہ کی پروسیڈنگ اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ آج سندھ ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے. 2 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس پر سماعت کی. ہنگامہ خیز کارروائی سندھ ہائی کورٹ میں اس لیے تھی کہ وکلاء نے بڑی وہاں پہ نعرے بازی کی, اور ایک طرح سے کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن کا بھی بار ہماری سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا بھی دور دورہ ہے. وہیں پہ اس دباؤ کسی صورتحال میں جو کورٹ پروسیڈنگ چلائی گئی اس میں میری جو کچھ وکلاء سے جو اس کیس پروسیڈنگ کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے بہرحال یہ ایک بات تو بتائی کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں جواد ڈیرو اور یونیورسٹی آف کراچی کے جو ایڈوکیٹ ہیں سرمد ہانی, ان کی جانب سے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت اطمینان کے ساتھ اس دباؤ کسی صورتحال کے باوجود جو ہے وہ ان کی طرف سے آرگیو کیا گیا. کچھ وکلاء کی طرف سے احاطے میں نعرے بازی بھی کی گئی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہرحال آپ نے دیکھ لی ہوں گی. تو جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اس صورتحال میں جو جسٹس طارق جہانگیری کی کو جوڈیشل ورک سے روکنے کے جو فیصلہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا جس میں جوڈیشل ورک سے جسٹس طارق جہانگیری کو روکا گیا تھا, اس کے خلاف جو اب یہ CPLA ہے اس کو سپریم کورٹ نے باضابطہ طور کے اوپر سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 5 رکنی آئینی بینچ ہے وہ 29 سپتمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. سیریل نمبر 1 کے اوپر یہ کیس فکس کیا گیا ہے. اس آئینی بینچ میں جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں, اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں, جسٹس حسن افضل رضوی شامل ہیں, جسٹس شاہد بلال حسن اس میں جو ہے وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. تو اب یہ کیس جو ہے وہ 29 سپتمبر کو سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ جس پہ جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مجھے بغیر سنے ہی یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے, اور بالخصوص یہ رٹ کے اختیار سماعت میں 199 کی وہ پٹیشن جس کے اوپر ابھی اعتراضات تھے, ابھی وہ ڈیسائیڈ ہونا تھا, تو اس سے پہلے ہی یہ اس کے اوپر جو آرڈر ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتا, اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. مجھے جوڈیشل ورک سے جو روکنے کا حکم ہے
اس کو ختم کیا جائے اور اس وقت تک پروسیڈنگ کو روکا جائے جب تک کہ اس کیس کی حتمی طور کے اوپر یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا۔ وہیں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف اسی نوعیت کے مبینہ جعلی ڈگری کے حوالے سے جو کمپلینٹ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر بھی اب کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے پہلے اس پہ کیونکہ جو ڈگری تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اس کو کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف جب سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن آئی تو اس پہ مزید پروسیڈنگ سے اس کو روک دیا، لیکن چونکہ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ رک گیا ہے، جو اسٹے تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، تو اب ایک مرتبہ پھر کیا جو انفیئر ونگ کمیٹی ہے یونیورسٹی کی، کیا وہ پروسیڈ اس کو مزید آگے کرے گی عدالتی کارروائی یا جو کے بعد جو اب جو متعلقہ یونیورسٹی ہے کیا وہ پروسیڈنگ کو آگے بڑھاتی ہے، اور اگر آگے بڑھا کر اگر یہ کہہ دیتی ہے جی کہ کیونکہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ جو ڈگری ہے اس کو کینسل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ بہرحال خاصا اہمیت کا حامل اب ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک امید لے کر جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں کہ جو جوڈیشل ورک سے روکنے کا جو ان کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ فیصلہ درست نہیں ہے، تو اس پہ کوئی وکیل وغیرہ تو جسٹس طارق جہانگیری کا نہیں ہے، ان پرسن یا ذاتی حیثیت میں ہی انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس کے علاوہ ایک CMA بھی فائل کی گئی تھی، متفرق درخواست بھی جسٹس جہانگیری کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسی عدالتی ہفتے میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن اس ہفتے تو بہرحال یہ کیس فکس نہیں ہوا فار ہیئرنگ، لیکن ہاں نیکسٹ ویک کے لیے جو ہے وہ یہ کیس فکس ہو گیا ہے۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ آئیں گے ذاتی حیثیت میں، اب ان کو آرگیو کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اسلام آباد بار کی طرف سے بھی ایک پٹیشن کہ جی ہمیں بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے انہوں نے فائل کی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جی وہ براہ راست اس آرڈر کے متاثرہ ہیں، انہوں نے گراؤنڈ بھی لیا ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ سنا جانا چاہیے تھا، بغیر سنے ہی میرے خلاف جو ہے وہ یہ آرڈر دے دیا گیا ہے۔ لیکن اسلام آباد بار جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پارٹی اگر نہیں تھی تو یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو کس طرح سے فریق بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ان کو فریق بنا کر ان کو سنا جا سکتا ہے، یہ وہ چند بنیادی سوالات بہرحال ضرور ہیں جو اب اس کیس کو لے کر اس معاملے کی جب پروسیڈ آگے ہوگا تو اس پہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر جسٹس طارق جہانگیری کو یہاں پہ جوڈیشل ورک سے روکنے کی حد تک اگر ریلیف ملتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے ختم کر دیا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال میں کیا انفیئر ونگ کمیٹی جو ہے کیا وہ اپنی پروسیڈنگ کو آگے بڑھا کر کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکتی ہے، یا جسٹس طارق جہانگیری ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر یہ بھی استدعا کر سکتے ہیں، ایک اور CMA بھی فائل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان حتمی طور کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کرے، اور جب تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کے فورم کو یہ کہا جائے کہ وہ اس پہ پروسیڈ نہ کرے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ اب خاصا آج کل اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔